السلام علیکم۔ عقل و فکر کے، غور و تدبر کے گھوڑے دوڑا لیں، کائنات بھر کی سیر کریں، طائر نگاہ کو اذن بال کشائی دیں کہ کائنات کے گوشے گوشے میں جائے تلاش کرے، کہیں کوئی حال ترامم فطور، کوئی اسے فطور، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی بگاڑ نظر آتا ہے تو یہ خاصم و ہوا خسیر نگاہ گوشے چشم میں واپس لوٹ آئے گی، اسے کوئی کجی، کوئی فرق، کوئی کسی بگاڑ کسی قسم کا نظر نہیں آئے گا۔ آخر کار انسان کو، مجھے اور آپ کو، آنے والی انسانیت کو، ہر صاحب بصیرت کو، ہر چشم بصیرت رکھنے والے کو کہنا پڑے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے۔ باقی آپ کی عنایتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی قسم کے فرشتے ہیں جو ہماری مدد کے لیے اترتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اتنے بے خبر ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ جو عزیز میاں کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ اس میں کچھ ہے، کسی نے کہا اس میں کچھ ہے، کسی نے کہا تم میں کچھ ہے، عاشق کہتا ہے محبوب میں سب کچھ ہے۔ ارے یار، میں تو کہتا ہوں میں ہی سب کچھ ہوں، مجھ میں کچھ ہے۔ مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو اس کائنات کے اندر رنگ دیکھ رہا ہے؟ میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی روپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار۔ اگر میں ہی رب کو رب نہ کہتا تو پھر رب کی ربوبیت کا اظہار کون کر پاتا؟ کیا ایسی ہی بات ہے نا؟ ارے یار، اپنے مقام کو پہچانیے، اپنی ذات کا عرفان حاصل کیجیے۔ ابھی تو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے، ہم آگے کی کیا بات کریں؟ اپنے مسائل کو حل نہیں کر پائے اور ہم کائنات کے اندر بازو پھیلائے چاند کو بھی سمیٹنا چاہ رہے ہیں، سورج کو بھی سمیٹنا چاہ رہے ہیں۔ باقی رہ گئی ملائکہ، اللہ کی مخلوقات کا نہ جانے کیا کیا عالم ہے۔ میں نہیں اللہ کی مخلوق؟ مٹی کا ذرہ، ایٹم چھوٹا، الیکٹران، پروٹون، کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے الیکٹران پروٹون کے اندر کتنی انرجی اور کتنی توانائی ہے؟ اگر انرجیاں ہی ملائکہ ہیں تو کائنات کی تو ہر قوت، ہر چیز، ایٹم کے ذرے اور بلکہ الیکٹران پروٹون، اگر کوئی ان کے بھی سب پارٹیکل ہیں تو وہ بھی، اور کائنات کے بڑے سے بڑے سورج تک ساری کی ساری توانائیاں ہی ہیں، تو یہ سارے ملک ہو گئے۔ سب سے بڑا ملک تو میں خود ہوں نا، پھر سب سے بڑی ملائکہ والی صفت تو میرے اندر ہوئی نا۔ میرے اندر جانتے ہیں کتنی بڑی انرجی ہے؟ سارے ملائکہ میرے آگے سجدہ ریز ہوئے تھے، سب ملائکہ نے مجھے سجدہ کیا تھا۔ یار مجھے کیا، میرے ابے کو کیا، میرے ماں باپ کو کیا، میرے جد امجد کو کیا، تو مجھے کیا نا، میرے اندر، میرے سامنے سر جھکایا نا۔ تو میرے اندر سخر لکم ما فی السماوات کی طاقت تھی۔ اب یہ کتنے تھے؟ آپ تو بڑے باریک بین اور بڑے دوربین آپ نے لگائی ہوئی تھی، آنکھوں پہ گنتیاں وہ کر رہے ہیں کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ چلیں مان لیتے ہیں آپ کی باتیں، بڑا لطف آیا ہے، بڑی باتیں گہری ہوتی ہیں۔ میں ملنگ سا آدمی ہوں اس سلسلے میں، آپ میری باتوں کو برا نہ مانیے گا۔ وجاہت صاحب کا بھی اثر ہو رہا ہے میرے اوپر، ان کی لگائی ہوئی چمک جو ہے نا، وہ لگایا ہوا کرنٹ وہ بھی بجلی دوڑا دیتا ہے۔ آخر سید ہے نا، اور نام بھی وجاہت ہے، تو وجاہت کا اثر کیسے نہیں ہوگا؟ مقدی صاحب، آپ بھی ظافر ہیں، ظفر ہیں، تو آپ نے بھی کائنات کو فتح کیا ہوا ہے نا، تو بڑے دلچسپ بحثیں کرتے ہیں، بڑی اہم ترین نکات اٹھاتے ہیں۔ شفقت تو پھر شفقتیں ہی کرتے رہیں گے نا، وہ تو ہمارے ساتھ بڑے، اور ممتاز تو سب میں ممتاز نظر آتے ہیں، اپنی ہر بات میں منفرد۔ لیکن یاد رکھیں، آخر کار اقبال مندی اسی کو ہوتی ہے جو سر جھکائے گا، جو بارگاہ الہی کے سامنے جھکے گا۔ باقی رہ گی نا تعداد کتنی ہے ملائکہ کی، تو کتنے فرشتوں نے، کتنے ملائکہ نے، کتنی قوتوں نے کائنات کو اٹھایا ہوا ہے۔ میری نظر میں یہ سارے محاورے ہیں اور یہ مبالغے کے صیغے ہیں جو عربی زبان میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، 1000 دفعہ سمجھایا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، لاکھ مرتبہ بات کر چکا ہوں، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتی یہ قوم۔ اس قوم کے سامنے آنسوؤں کا ڈھیر لگا دو، سمندر بہا دو، تو یہ اس کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں دیتی۔ بہرحال دلچسپ باتیں ہیں، کرتے رہیے، شاباش، چلتے رہیے، کبھی تو منزل آئے گی۔
کبھی تو پڑاؤ ڈالیں گے، کبھی تو حق ہمارے اوپر آشکارا ہوگا۔ ہم تو معصوم سی خواہش لیے بیٹھے ہیں کہ کبھی ہے منتظر آ لباس مجاز میں، آ نہ دکھا اپنا جلوہ مجھے، میں تو فارغ نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں اپنا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ بس اس دنیا میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوں ذرا سی آب جو تو ہے بحر بے کراں، یا مجھے بے کنار کر یا آپ ہم کنار ہو۔ جو بھی لفظ ہیں آگے پیچھے ہو گئے، معافی چاہتا ہوں، شعروں کا اتنا ادراک نہیں ہے۔ چلیں، خدا حافظ۔